معجزے دکھانے سے مقصود تماشا دکھانا تو کبھی نہیں رہا ہے۔ اس سے مقصود تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ لوگ انہیں دیکھ کر خبردار ہو جائیں، انہیں معلوم ہو جائے کہ نبی کی پشت پر قادر مطلق کی بے پناہ طاقت ہے، اور وہ جان لیں کہ اس کی نافرمانی کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورہ بنی اسرائیل کے تفسیر کی سیریز لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 59 کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ آئیے اس تفسیر کی شروعات کرتے ہیں اس آیت کی تلاوت سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، ثمود کو ہم نے اعلانیہ اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ اس آیت میں مشرکین کا جواب دیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا، ہمیں ایمان لانے میں کوئی اعتراض نہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ یہ کہ ہم جس معجزے کی فرمائش کریں پیغمبر اسلام وہ پیش کریں۔ قرآن ان کے جواب میں کہتا ہے کہ ان سے پہلے جن کو معجزات دکھائے گئے تھے انہوں نے معجزات کی تکذیب کی تھی، اور اس آیت میں یہ ٹکڑا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ معجزات جو صداقت پیغمبر کی دلیل ہیں کافی مقدار میں بھیجے جا چکے ہیں، اور اب تمہارے من پسند کے معجزات اور تقاضے ایسے نہیں ہیں کہ جن سے موافقت کی جائے، کیونکہ تم مشاہدہ کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے۔ اگر تم پوچھو کہ اس کی دلیل کیا ہے تو اس کی دلیل ان گزشتہ امتوں کا طرز عمل ہے جن کی حالت بالکل تم جیسی تھی، وہ بھی بہانے تراشنے اور طرح طرح کے تقاضے کرتے تھے، لیکن بعد میں وہ ایمان نہ لائے۔ اس کے بعد قرآن اس کی ایک واضح مثال بیان پیش کرتا ہے۔ ہم نے قوم سمود کو ایک اونٹنی دی، یہ اونٹنی تھی جو حکم خدا سے پہاڑ سے برآمد ہوئی، کیونکہ انہوں نے ایسا ہی معجزہ طلب کیا۔ یہ ایک واضح کرنے والا معجزہ تھا، لیکن اس کے باوجود ایمان نہ لائے۔ انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اصولی طور پر ہمارا یہ پروگرام نہیں کہ جو شخص بھی معجزے کی فرمائش کرے ہمارا پیغمبر اسے قبول کر لے۔ ہم معجزات اور آیات کو صرف اور صرف لوگوں کو متنبہ کرنے اور ان پر اتمام حجت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ہمارے انبیاء، ان کا فریضہ بس یہ ہے کہ لوگوں تک دعوت الہی پہنچائیں، تعلیم و تربیت کریں اور حکومت عدل قائم کریں۔ البتہ خدا سے اپنے رابطے کے اس بات کے لیے اس قدر معجزے پیش کریں کہ جو کافی ہوں، اور بس۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔